عمران خان صاحب نے ایک خط لکھا تھا آرمی چیف کے نام، اور آرمی چیف صاحب کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا تھا کہ بہتری کے لیے مطلب ریکنسیڈر کریں اپنی پالیسی کو. اس میں 6 نکات تھے. یہ ایک دوبارہ خط آ گیا. ہم نے بھی ذکر بھی کیا تھا کہ ابھی کچھ نکات رہتے ہیں، اور وہ اس کی ایک وجہ بٹ صاحب یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اندر پین پیپر تو لے جانے نہیں دیتے، یا میکسیمم چلو پین جاتا ہوگا، وہ کوئی ہاتھ پہ لکھ لیتا ہوگا، کئی دفعہ پین بھی نہیں جاتا تو اس کی وجہ سے شاید دماغ میں نہ رہا ہو کسی کے، مینٹل نوٹس لے لی ہوں. تو وہ پھر اس کے بعد اب جو آیا ہے وہ مکمل آیا ہے، اور پھر اگین اس میں رپیٹ کی گئی ہیں کافی ساری باتیں. لیکن وہ میں لاسٹ ٹائم بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ 26 نومبر اور 9 مئی کا ذکر اس میں عمران خان صاحب نے نہیں کیا تھا وہاں پہ. اس میں ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ بھول جائیں. تو یہاں پہ وہ کچھ نکات مزید سامنے آئے. لیکن ایک چیز بڑی زیادتی والی بات ہے بٹ صاحب، اور وہ یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب کے بارے ایک اس وقت جذبات میں خان صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دی کہ میں اے سی اتروا لوں گا جو بھی ہے، ان کو اتنی ہارش کنڈیشنز میں نواز شریف صاحب کو، وہ تو ویسے ہی چلے ایک اسٹیٹمنٹ تھی نا، اے سی اترے تو کوئی نہیں رکھا گیا تھا. یا زرداری صاحب کو، یہ ادھر پیچھے ہمارے جیل ہے، یہیں پہ تھے نا زرداری صاحب بھی. جی ہاں کوٹ لکھپت جیل لاہور میں باضابطہ 5 مرلے کا ایک گھر بنوا کے دیا تھا آصف زرداری صاحب کو، اور وہ گھر میں نے دیکھا ہے. اور اس گھر کے اندر جو واش روم اٹیچ ہے اس میں جو ٹائل فرانس سے منگوا کے لگائی گئی تھی میں نے وہ بھی دیکھی ہیں. اور آج بھی وہ گھر کسی نے دیکھنا ہے تو میں چل کے دکھا دیتا ہوں، کوٹ لکھپت جیل میں موجود ہے. لگژری گھر آج بھی موجود ہے، ٹائلیں لگی ہوئی ہیں جی اس میں فرانس سے ٹائلیں آئی ہیں، اور تب آئی تھی، تب لگی تھی. یہ 5 مرلے کا ایک چھوٹا سا پلاٹ تھا، اس 5 مرلے میں کنسٹرکشن ہوئی. آصف زرداری کی جان کو خطرہ تھا. وہ گاڑی سیدھا ان کے کوٹ لکھپت جیل کے ڈور سے اندر جاتی تھی، اور وہاں 5 مرلے کا جو گھر بنا، یہ گھر کا دروازہ کھلا، پہلے بیڈ روم، ساتھ کچن، اور اس کی آگے واش روم. یہ ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا ہے باجوہ صاحب. اور اس وقت وہ کوئی سابق عہدیدار بھی نہیں تھے، صدر تو وہ بنے نہیں تھے نا اس وقت، صرف منسٹر رہ چکے تھے آصف علی زرداری صاحب. پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، چودھری تھے ہے نا، یہ تو منو نا، چودھری کی بات اس میں کیا ہوتی ہے. مریم نواز صاحبہ جیل میں رہی. اچھا خط کی بات فرما رہے تھے آپ، یہاں پہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ بھی پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات ہو رہی ہے، جن کو پاکستان کی میجورٹی نے ووٹ کیا ہے. ابھی بھی سنگل لارجسٹ پارٹی ہے 2024 کے الیکشنز کے مطابق بھی. اچھا 20 دن تک مکمل ایک ایسے لاک اپ میں رکھا جائے، مکمل اندھیرا، اور سورج کی روشنی وہاں تک نہیں تھی پہنچتی، بجلی بند کر دی گئی وہاں پہ. یعنی ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ، ایک قومی ہیرو کے ساتھ یہ سلوک بٹ صاحب افسوس ہوتا ہے. اچھا پارٹی والوں کا جب میں سنتا ہوں نا کہ وہ بڑے مضبوط ہیں، وہ گرمیوں میں بھی ان کو گرمی نہیں لگتی، سردیوں میں، یہ بات ٹھیک ہے، بہت مضبوط اعصاب کے حامل ہوں گے، مالک ہوں گے عمران خان صاحب. لیکن بڑا ظلم ہے جی، بڑا ظلم ہے. وہ ظلم بھی یاد کر لیں جب اٹک جیل میں 12 اکتوبر 1999 کو حکومت ٹاپل ہوئی، نواز شریف کو اٹک قلعے میں قید کیا گیا، اور وہ تصویریں جو اخبارات میں چھپی تھی، شہباز شریف نے اپنی جیکٹ اتار کر نواز شریف کے بیٹے حسین نواز کو دی تھی کہ سردی بڑی ہے. کوئی جمہوری حکومت تھی اس وقت. نمبر 2 جو عمران خان نے آرمی چیف کو دوسرا خط لکھا ہے باجوہ صاحب، آپ اس میں ذرا جو بات کر رہے ہیں اس میں یہ بھی غور کریں. عوام فوج کے درمیان دن بدن بڑھتی ہوئی خلیج کو کم کیا جا سکے، اس لیے میں نے خط لکھا ہے. بالکل کرنا چاہیے، یہی کہا ہے نا انہوں نے، بالکل ملک کے مفاد میں، اور کم کرنا چاہیے. خطا نال کنے کیا ہے؟ عوام تے فوج کے درمیان خلیج ہے. کیڑی خلیج ہے؟ اور دن بدن ملک ترقی کر رہے ہیں. فوج تے ایک پلیٹ فارم تے نے شہباز شریف کی حکومت 100% سپورٹ کی جا رہی ہے. عمران خان خط لکھی جا رہا ہے. چائنا سے سٹیٹمنٹ آگئی باقاعدہ ان کے ایمبیسڈر کی طرف سے بھی، جو اسحاق ڈار صاحب نے فرمایا تھا کہ چائنا ہمارا بہت اچھا دوست ہے، اور یہاں تک کہ ان کی جانیں بھی قربان ہو جاتی ہیں یہاں پہ. تو انہوں نے کہا نہیں، اتنی ارزاں نہیں ہے ہماری جانیں. اور آپ یہ بڑی ایک irresponsible سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے. یہ میں صرف ایک سفارتی محاذ کی بات کر رہا ہوں. ایک سفارتی محاذ کہیں امریکہ سے کھلا ہوا ہے، ادھر کامیابی پتہ نہیں کیوں نہیں مل رہی. پروٹوکول دیکھیا سی آصف زرداری دا، وہ چائنا دا صدر نہیں سی، وہ کو جیلی صدر نہیں سی، وہ جنرل صدر سی. بٹ صاحب سپر پاور جو ہے نا وہ امریکہ ہے. آپ کا زیادہ انحصار امریکہ پہ ہے. ہم بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو ٹیرف لگایا امریکہ نے چائنا پہ. اوہ ہمارے لون جو ہیں، ہمارے جو قرضے ہیں، ہم نے چائنا کو زیادہ دینے ہیں کہ امریکہ کو. نہیں سر، آئی ایم ایف اگر آپ کو قرضہ اپروو نہیں نہ کرتا تو آپ کو سعودیہ بھی پیسے نہیں دیتا، آپ کو یو اے بھی پیسے نہیں دیتا، آپ کو چین بھی نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ اپنا ذرا یہاں سے رول اوور لینا. اور رول اوور کہہ رہا ہوں باجوہ صاحب، وقت یوں تبدیل ہو رہا ہے، وقت تبدیل ہو رہا ہے. اب کام ادھر جا رہے ہیں، نوٹ کریں، محسوس کریں.
चाइना की तरफ बढ़ रहे हैं। यार मुझे तो ये नहीं समझ आती। देखें अब ये भी इसमें लिखा हुआ कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का मौजूदा हुकूमत पर एतमाद तरसीलात ज़र में इजाफा। एक दिन शहबाज शरीफ साहब तकरीर फरमा रहे थे और ये कह रहे थे कि पता नहीं 30 अरब पे चला गया है जो तरसीलात ज़र रेमिटेंसेस जो आ रही हैं। हाँ ये लिखा हुआ है, ये कहता है इजाफा हुआ है, ये झूठ है, यहाँ तक ये झूठ है, फिर ठीक है। किसी को ये एहसास नहीं है कि यहाँ से लोग मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है यहाँ पे पाकिस्तान में। सिर्फ यहाँ से लेबर क्लास नहीं जा रही भट्ट साहब, पढ़े लिखे लोग ऐसे जो यहाँ पे जो पाकिस्तान के लिए माफ कीजिएगा, जो पाकिस्तान का मामला यहाँ पर रहते हुए अगर वो यहाँ पर मेहनत करते पाकिस्तान के अंदर और वो उससे पाकिस्तान भी ऊपर जाता, वो आखिरी लाइन वो यहाँ से चलेगा। मेरी आखिरी लाइन आज की सिर्फ एक है जो इसी अखबार के ऊपर लिखा हुआ है ना, सुपर लीड पे, मुझे पाकिस्तान के रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल पर कामिल यकीन है, आर्मी चीफ का बयान लगा हुआ है। मैं अपनी ईमानदारी से और 24 साल की जर्नलिज्म से कह रहा हूं कि मुझे भी यकीन है कि रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल अगले साल इससे ज्यादा इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, हम यही प्रोग्राम करेंगे, यही हुकूमत होगी, पाकिस्तान इससे बेहतर होगा। इमरान खान साहब ने एक खत लिखा था आर्मी चीफ के नाम और आर्मी चीफ साहब को मुखातिब करके उन्होंने कहा था कि बेहतरी के लिए मतलब रिकंसिडर करें अपनी पॉलिसी को। उसमें 6 निकात थे। ये एक दोबारा खत आ गया, हमने भी जिक्र भी किया था कि अभी कुछ निकात रहते हैं और वो उसकी एक वजह भट्ट साहब ये भी हो सकती है कि अंदर पेन पेपर तो ले जाने नहीं देते, या मैक्सिमम चलो पेन जाता होगा, वो कोई हाथ पे लिख लेता होगा, कई दफ़ा पेन भी नहीं जाता तो उसकी वजह से शायद दिमाग में ना रहा हो किसी के, मेंटल नोट्स ले लिए हो, तो वो फिर उसके बाद अब जो आया है वो मुकम्मल आया है और फिर अगेन उसमें रिपीट की गई हैं काफ़ी सारी बातें। लेकिन वो मैं लास्ट टाइम भी यही बात हो रही थी कि 26 नवंबर और 9 मई का जिक्र उसमें इमरान खान साहब ने नहीं किया था वहाँ पे, इसमें है और ये हो नहीं सकता था कि वो भूल जाएं। तो यहाँ पे वो कुछ नकात मजीद सामने आए। लेकिन एक चीज़ बड़ी ज़्यादती वाली बात है भट्ट साहब, और वो ये है कि जब नवाज शरीफ साहब के बारे एक उस वक़्त जज्बात में खान साहब ने भी स्टेटमेंट दी कि मैं AC उतरवा लूँगा, जो भी है, उनको इतनी हार्श कंडीशंस में नवाज शरीफ साहब को, वो तो वैसे ही चले एक स्टेटमेंट थी ना, AC उतरे तो कोई नहीं, रखा गया था। या जरदारी साहब को, ये इधर पीछे हमारे जेल है, यहीं पे थे ना जरदारी साहब भी। जी हाँ, कोटलखपत जेल लाहौर में बाज़ाब्ता 5 मरले का एक घर बनवा के दिया था आसिफ जरदारी साहब को, और वो घर मैंने देखा है और उस घर के अंदर जो वॉशरूम अटैच है उसमें जो टाइल फ्रांस से मंगवा के लगाई गई थी मैंने वो भी देखी है। और आज भी वो घर किसी ने देखना है तो मैं चल के दिखा देता हूँ, कोटलखपत जेल में मौजूद है, लग्जरी घर आज भी मौजूद है, टाइलें लगी हुई उसमें फ्रांस से टाइलें आई हैं और तब आई थी, तब लगी थी। ये 5 मरले का एक छोटा सा प्लॉट था, उस 5 मरले में कंस्ट्रक्शन हुई, आसिफ जरदारी की जान को खतरा था, वो गाड़ी सीधा उनके कोटलखपत जेल के डोर से अंदर जाती थी और वहां 5 मरले का जो घर बना, ये घर का दरवाजा खुला, पहले बेडरूम, साथ किचन और उसके आगे वॉशरूम, ये इन गुनाहगार आंखों ने देखा है बाजवा साहब।